أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. یہ آیتیں سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت سے لے کر 22 نمبر آیت تک آپ نے سنا ہے. یہ سورہ آل عمران جو مریم علیہ السلام کے ابا تھے ان کے نام سے یہ سورت منسوب ہے. اس میں اللہ رب العزت نے نصارہ کو ایمان کی دعوت دی. یہود و نصارہ جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کے پاس کتاب تھا، اگر وہ اپنی کتاب کو سمجھ لیتے تو ایمان لا سکتے تھے. چونکہ یہ سورت جو نازل ہوئی کہ نجران کے جانب سے 3 عیسائی آئے تھے، وہ اپنے قوم کے عالم اور سردار سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے جوابات میں یہ سورت نازل کی. تو ان کو جواب دے دینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں توحید کا سبق دیا ہے. سارے ایمان کا خلاصہ توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا، اسی سے اپنا دل کا، بدن کا، ہر قسم کا رشتہ جوڑے رکھنا، دل کی گہرائیوں سے اسی کو اپنا خدا ماننا، اپنی اچھائی برائی اور موت و حیات کا مالک سمجھنا، یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں سمجھا جائے گا. اللہ رب العزت نے یہاں توحید کا مضمون بیان کرتے ہوئے بتایا، شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، یہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے سوائے اسی کے. یعنی دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے، جس کی عبادت کی جا سکے، جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے، مگر وہی ذات ہے. اس بات کی گواہی کون دیتے ہیں؟ اللہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. اللہ اپنی گواہی میں اور 2 قسم کے لوگوں کو بھی شریک کر رہے ہیں. اللہ بتاتے ہیں اس بات کی گواہی صرف میں نہیں دیتا ہوں، والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو عبادت کے قابل ہی نہیں بلکہ عبادت کے مستحق وہی ذات ہے.
اس کے علاوہ کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی عبادت کی جا سکے، جس کے سامنے سر جھکایا جا سکے۔ اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی، قائما بالقسط، وہی حاکم ہے انصاف کا، یعنی جو آدمی انصاف کرنے والا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی بات ایسی ہو جو جس کی بات کے اندر لوگ مان لیں، تسلیم کر لیں۔ تو اللہ کی بات انصاف سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ کی بات کے اندر اتنا وزن ہے کہ جس بات کے اندر حکم ہوتا ہے اور سارے مخلوق محکوم ہوتے ہیں، اللہ کی بات کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں قائما بالقسط، اللہ رب العزت وہی حاکم ہے انصاف کرنے کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی نہیں ہو سکتی ہے مگر اسی کی ہو سکتی ہے۔ العزیز، جو ذات کے زبردست ہے، جس کے سامنے ہر چیز زیر دست ہے اور ہر چیز پر اسی کی قدرت اور طاقت ہے۔ الحکیم، وہ ذات حکمت سے بھری ہوئی ذات ہے، حکیم ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفات میں سے ایک صفت العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں ہی عبادت کے قابل ہوں، اور میری یہ گواہی صرف میری نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی بھی ہے، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یقیناً پوری کائنات اگر آدمی اس کے اندر غور کرے، نظر دوڑا کر دیکھے، تو معلوم ہوگا کہ پوری کائنات یہ بتاتی ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز کے اندر ایک نشانی چھپی ہوئی ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ایک ذات ہے۔ سمجھ رہے؟ آج تک جتنے لوگ آئے، کوئی اللہ کے منکر نہیں رہے، سارے کے سارے اللہ کے شریک رہے، سوائے کچھ لوگوں کے ہر ایک نے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کیا، اللہ کی خدائی کو مانا۔ لیکن چند لوگ ایسے تھے جو بالکل انکار کرتے تھے، ورنہ اکثریت ان کی ایسی تھی کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی اللہ سارے کام کو بنا دے۔ ہم نے تو کعبۃ اللہ کے اندر کئی سارے خداؤں کو لا کر رکھا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا میں لا کر جمع کر دیا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اس سے بڑی تعجب کی چیز ہماری کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں خود گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے تھے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ مسند احمد کی روایت ہے، عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ کہا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ ان گواہ دینے والوں میں سے میں بھی ہوں، ان گواہی دینے والوں میں سے، یعنی اللہ کے اللہ ہونے کے بارے میں، خدا کی خدائی کی گواہی جو دے رہے ہیں، اس میں سے میں بھی ایک آدمی ہوں جو میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، یعنی میں بھی اس بات پر گواہی دے رہا ہوں۔ اور حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوا، جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہتا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ اس بات کی، آپ کی توحید کی گواہی صرف آپ نہیں، آپ کے فرشتے نہیں، آپ کے علم والے علماء اہل علم نہیں، بلکہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ ہی خدا ہیں۔ تو فرمایا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا تھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی میرا خدا ہے، اللہ ہی میرا پالنے والا ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، تو میں عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ میرے بندے نے عہد کیا تھا تو میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اس لیے آج میں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ حدیث میں ہے، جو شخص یہ آیت پڑھ کر
یہ کہتا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ جو آپ نے گواہی دی ہے، یہ گواہی صرف آپ کی نہیں ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس آیت کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جسموں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے، انسان کا جو جسم بنا ہے مٹی سے، اس جسم کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. روح، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم خلق زمین کی دنیا، عالم امر آسمان کی دنیا، جہاں اللہ کا آرڈر چلتا ہے، جہاں اللہ کے حکم پر پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہوتی، وہ عالم امر ہے. روح جو آیا ہے وہ عالم امر سے، جسم جو بنا ہے وہ زمین سے، مٹی سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کے اندر جو اللہ نے روح رکھا ہے، اس روح کو اللہ نے جسموں کو بنانے سے 4000 سال پہلے روحوں کو بنا دیا، اور پھر ان روحوں کے بنانے سے 4000 سال پہلے اللہ رب العزت نے روزی کو، رزق کو پیدا کیا. جو جو چیز انسان کو دنیا میں دی جائے گی، رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں، جو جو دیا جائے گا دنیا کے اندر انسان کو، کھانا پینا، کپڑے، اولاد، بیوی، ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں. صحت، عافیت، برکت، سب، سواری، ساری چیزیں رزق کے اندر آ جاتی ہیں. بتایا کہ 4000 سال پہلے انسانوں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے رزق کو پیدا کیا، اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، جبکہ اللہ رب العزت پہلے ہی سے تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ چاند و سورج تھے، اللہ نے اس وقت میں اس بات کی گواہی دی. شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں، لائق نہیں سوائے اس کے. اب اس آیت کی فضیلت کے سلسلے میں بتایا گیا، ایک حدیث میں نقل کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص یہ آیت، چھوٹی سی آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت جو شخص بھی ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، اور یہ آیت تین باتیں ہو گئی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد والی آیت جو یہ پڑھ لیتا ہے تو بتایا اللہ رب العزت بتاتے ہیں، میں بغیر حساب کتاب کے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. بغیر حساب ایک آیت ہے، اس کے بعد وہاں تک کو جو پڑھ لے گا اس کو اللہ بتاتے ہیں میں جنت میں داخل کروں گا، اور اس کو اپنے حضیرت القدس، جو جنت کا ایک خاص مقام ہے اللہ کے ہاں، جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو وہ گریٹ اور وہ مقام دیں گے، بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا. اور اتنا ہی نہیں، اور ہر روز اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا. اندازہ کر کے دیکھیں، اللہ کی نظر رحمت جس بندے پر روزانہ 70 مرتبہ ہو، اس پر کوئی مصیبتیں بلائیں آ سکتی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے بتایا، اور اس کی روزانہ 70 حاجتیں پوری کروں گا. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور اللہ بتاتے ہیں، اور ہر حسد کرنے والے سے، دشمن سے میں اس کو پناہ دوں گا، اور ان دشمنوں پر میں اس کو غالب رکھوں گا. اتنا بڑا مرتبہ ہے ان 5 چیزوں کو پڑھ لینے کا. کیا کیا؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ آیت، پھر اس کے بعد میں قل اللہم مالک الملک، پھر اس کے بعد تولج اللیل فی النہار والی، یہ 5 چیزیں پڑھ لینے سے اللہ رب العزت اتنا بڑا اجر رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک ملک شام اس زمانے میں عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں سے 2 عالم آئے، عیسائی عالم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
وہ متعلق انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام جو آئیں گے ان کی یہ شان ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کے متعلق تورات میں پیشن گوئی سن رکھی تھی۔ تو جب مدینے میں آئے تو مدینے کی بستی کو، مدینے کے اس بستی کے سلسلے میں آپس میں تذکرہ کرنے لگے، یہ وہی بستی ہے جس میں نبی آخر الزمان آنے والے، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی تذکرہ کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی ایک نیک اللہ کا ولی رہتا ہے، بزرگ انسان رہتا ہے، سمجھ رہے؟ اور جب وہاں قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، سمجھ رہے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں۔ یہ گئے اور ان کو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام میں وہ نشانیاں جو اللہ کے نبی کی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی ان کے اندر پائی۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر کے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کا نام محمد ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں محمد ہوں۔ آپ احمد ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آپ پر نظر دوڑائی تو وہ ساری صفات ہم نے آپ کے اندر دیکھی ہیں، اگر ہمارے ایک سوال کا آپ صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی جو دی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کون پوچھتے ہیں؟ جو سیریا سے، ملک شام سے آنے والے دو عیسائی علماء پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تھا، اس وقت میں اللہ نے یہ آیت اتاری، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر سنائی۔ شہید اللہ، قرآن کے اندر سب سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی ہے، جو اللہ نے اپنی گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شریک کیا، علم والوں کو بھی شریک کر لیا، اور جو ہے اللہ رب العزت ان ساروں کو لے کر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ تو یہ کہنا تھا، اسی وقت میں وہ لوگ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا درجہ، اللہ کا مقام تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے درجے اور مقام کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا مقام ہے تو وہ فرشتوں کا ہے۔ فرشتے تو پاک ذات ہیں جن کے متعلق بتایا گیا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، پلک جھپکنے ذرہ برابر بھی۔ انسان کبھی اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، کبھی نافرمانی کرتا ہے، لیکن فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت علم والوں کو شریک کر رہے ہیں کہ علم والے، یہ علم والے کون ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے اس علم والوں سے مراد انبیاء کی جماعت ہے اور ان کے اصحاب ہیں اور عام علماء اسلام ہیں۔ یہ تین مراد بیان کی گئی ہیں کہ علم والوں سے مراد کہ یہ تینوں حضرات ہیں جو اللہ رب العزت جن کو اپنی گواہی میں شامل کر رہے ہیں، کہ جن کی گواہی کو اللہ رب العزت اپنی گواہی کے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ تو عام طور پر مطلق اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے علم والوں سے جو علمی اصول کو سامنے رکھ کر صحیح نظر کر کے کائنات میں اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ لوگ بھی علم والے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کی یہ ساری چیزوں کو بیان کر کے بتاتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حاکم انصاف والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ منصف جو انصاف کرتا ہے اس کے اندر دو باتیں ہونی ضروری ہے، انصاف کرنے والے کے اندر دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ زبردست ہو، یعنی اس کی بات چلے، اس کا فیصلہ چلے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور وہ حکیم ہو، اس کی اندر اس کی باتوں میں حکمت ہو، ایسا نہیں کہ دھڑلے سے فیصلہ صادر کر دے، بلکہ موقع محل دیکھ کر پوری سمجھ کے ساتھ موقع دیکھ کر تول کر جانچ پڑتال کر کے ٹھیک فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اس کی سمجھداری کی بھی نشانی ہوتی ہے، اور فیصلہ کرنے والے کے فیصلے میں قوت ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔
میں آج کی یہ مجلس اسی پر ختم ہوتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آیت پر ہی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی ہم اپنے اندر پیدا کریں اور جو ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کے مقام و مرتبے کو پہچانیں. اللہ نے جن کا مرتبہ بیان کیا ہے، علم والوں کے پاس حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کا ایک بہت بڑا خزانہ علم کی شکل میں ہوتا ہے. جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اس لیے کہ علم والے اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.